یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ راکھی صاحب کی عمرہ کرنے کو لے کر بہت زیادہ چرچائیں چل رہی ہیں. بہت سے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کیسے پہنچ گئی, گورنمنٹ نے اس کو ویزا کیسے دے دیا, اب اس کا یہ عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سے کوشچن لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں, بہت سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں, بہت سے کہہ رہے ہیں ہاں بڑی اچھی بات ہے اور یہ اسلام قبول کر لیا ہے. حالانکہ راکھی ساونت کے بارے میں سب آپ جانتے ہیں, وہ ایک ایسی کوئین ہے, ایسی مہیلا ہے کہ وہ آئے دن چرچا میں بنی رہتی ہے. وہ ایسے کام کرتی رہتی ہے کہ جس سے سوشل میڈیا یا میڈیا والے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بہت زیادہ چرچا میں بنی رہنا اس کی ایک عادت ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں. بہرحال عادی نام کے لگے سے جب اس نے نکاح کیا تھا تو کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب پہلے بھی اس نے اپلائی کیا تھا کہ وہ عمرے کے لیے جائے گی, حج کے لیے, گورنمنٹ نے ویزا نہیں دیا تھا. اب اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ویزا جو ملا ہے وہ میرے نام چینج ہونے پر ملا ہے. جب میں نے ڈاکومنٹس میں, آدھار میں جو پین کارڈ ہے, جو بھی اس کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں, اس میں اس نے نام فاطمہ کروایا ہے, تب جا کے سعودی حکومت نے اس کو جو ہے ویزا دے دیا ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی غیر اگر جانا چاہے مدینہ المنورہ اور کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر, وہ جا نہیں سکتا, اس کو الاؤ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کو ویزا بھی نہیں دیتا. ہاں اگر وہ مسلمان ہے, نیا ہو یا پرانا, ڈاکومنٹس میں اس نے نام چینج کرایا تو وہ پھر ویزا اپلائی کرتا تو اس کو ویزا مل جاتا. اب راکھی ساونت کے معاملے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا کیا بنے گا, کیا وہ ایسے ہی رہے گی, سدھر جائے گی؟ تو دیکھیے اب تو اس کے آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ سدھری ہے, وہ گھومنے گئی ہے یا وہ کچھ دیکھنے گئی ہے, یا کیا معاملہ تھا اس کا. بہرحال وہ اس کا کریکٹر, اس کا کردار اب اس کا عمل بتائے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے. دیکھیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے, جیسے کہ کہا جاتا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ حج قبول ہوا یا نہیں تو اس کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اگر حج کرنے سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا, دغا بازی کرتا تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, اس کی زندگی جو تھی وہ بڑی اجیرن بنی ہوئی تھی. اور اب حج کر کے جب واپس پلٹا ہے, نیک بن گیا, نمازی بن گیا, دین کا غازی بن گیا, ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے, برائی سے دور ہو گیا, تو یہ آپ سمجھ لیں. بزرگوں کے اقوال ہیں, ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا, جو علامتیں بتائی ہیں کہ قبولیت کی دلیل کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, ویسے اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور اللہ تمام عمل کو جانتا ہے بندے کے. لیکن ہمارے جو بزرگوں نے, اسلاف نے بتایا کہ قبولیت کی دلیل یہی ہے کہ گناہ گار تھا پہلے, لیکن حج کر کے جب واپس پلٹا ہے تو نمازی بن گیا, گناہوں سے توبہ کر لیے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, دغا بازی نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا ہے, اچھے عمل کر رہا ہے. تو اب بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہو گیا, اس کا دل نرم ہو گیا, پہلے سخت تھا. لیکن اگر کوئی ایسا حاجی ہے, بہت سے ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں کہ حج تو کرائے لیکن جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں, دھوکہ آج بھی دے رہے ہیں, برائی آج بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک حاجی صاحب جب حج کر کے آئے تو دکاندار کے پاس گئے, سینہ تان کے کہا کہ ادھاری کا رجسٹر نکال. وہ کہنے لگا دکاندار بڑی اچھی بات ہے یار, اللہ نے تمہارا حج قبول کر لیا, ایسا لگتا ہے کہ آتے ہی ادھاری چکانے آ گئے ہو. بہرحال جب اس نے دل میں خوش ہوا وہ اور رجسٹر نکال کے رکھا تو وہ کہنے لگے اب میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے. مطلب رجسٹر اس لیے نکلوایا تھا کہ اب نام کے آگے حاجی لکھ دیا جائے. تو جو نام کے لیے کرتے کہ ٹائٹل مل جائے, جنہیں دکھاوا کرنا ہوتا ہے, جن کے اندر خلوص للہیت نہیں ہوتی, تو ان کے عمل قبول نہیں ہوتے. تو بہت سے اس لیے بھی حج کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں, ہمارا نام بڑا ہو جائے گا. تو جو اس نیت سے حج کرتے ہیں ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا. حج جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتا. تو ہمیں عاجزی انکساری کرنی چاہیے, اور اپنی زبان سے ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے میں حاجی ہوں. آج کل زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں حاجی ہوں, اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بغیر حاجی کے نام لے لے تو ان کے چہرے پہ جو ہے شکن آ جاتی ہے اور سلوٹیں پڑنے لگتی ہے. کہتے رہے ہمارے نام کے آگے حاجی نہیں لگایا, تو وہی حاجی بھی وہ لگواتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا جسے کہتے ہیں. تو وہی عمل کا معاملہ ہے. اب جیسے راکھی ساونت عمرے سے آئے گی, پتہ چلے گا کردار کا, کریکٹر کا, کہ واقعی اس کے دل میں جگہ بنی ہے یا نہیں, وہ اسلام کو کتنا فالو کرتی ہے, یا وہ گھومنے کے لیے گئی تھی, جو ڈاکومنٹس میں نام چینج کرائے اس نے خالی تفریح کے لیے کرائے تھے, یا کیا کرائے تھے. تو یہی نماز کا بھی معاملہ ہے, عمل کا. میں نے کہا کہ قبولیت کی دلیل کیا ہے, تو بزرگوں نے یہی طریقہ بتایا. کوئی نمازی ہے, نماز بھی پڑھتا, جھوٹ بولتا, نماز بھی پڑھتا, چوری کرتا, نماز پڑھتا, لوگوں کی برائیاں کرتا, نماز پڑھتا, دغا بازی کرتا, نماز پڑھتا, ظلم کرتا, دل بڑا سخت ہوتا ہے, تو ایسے کی نمازیں قبول نہیں ہے. حالانکہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر,
बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, और ये ऐसा नमाजी है कि नमाज भी पढ़ रहा और बुरी बातों से नहीं रुक रहा, बेहयाई से नहीं रुक रहा, तो क्या कहेंगे हम? कुरान का फरमान है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो हम ये कहेंगे कि नमाज ने जो है इसको रोका नहीं, बल्कि उस नमाजी की गलती है, वो नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा और उसकी नमाजें कबूल नहीं हो पा रही हैं। अगर कबूल होती और सही माना में वो नमाज को इबादत समझ के पढ़ता, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ता, तो वो झूठ भी नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, दगाबाजी नहीं करता, उसका दिल सख्त नहीं होता, वो किसी को सताता नहीं, जुल्म नहीं करता, तमाम बुराइयों से, तमाम बेहयाइयों से वो दूर हो जाता। तो ये भी वो दलील है कि नमाजें जिसकी कबूल हो रही हैं वो गुनाहों से दूर होगा। तो समझ लेना कि अल्लाह इसकी इबादतों को कबूल फरमा रहा है। हज को कबूल कर लिया, दिल अब नर्म हो गया है। वैसे ही उम्रे का मामला, उम्रा करने गया, गुनाहगार था, उम्रा करके वापस आ गया, अच्छा बन गया, नेकोकार बन गया, गुनाहों से नफरत करने वाला बन गया, भलाई करने वाला बन गया, नर्म दिल इंसान बन गया, तो समझ लो अल्लाह ने इसका उम्रा कबूल फरमा लिया है। तो ये वो अलामतें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बताई हैं और वाकई है भी सच। तो यही वो चीज है। राखी सावंत ने नाम फातिमा रखा, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसको अच्छी हिदायत दे दे, बुराई के रास्ते से हट जाए, बेहयाई के रास्ते से हट जाए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उम्रा भी किया, हज भी किया है। अब इस बात को लेकर हम जो है वो बहसबाजी में पड़ जाते हैं कि कबूल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कबूल करने वाला वो अल्लाह है, वो उसी की जात है, जिसका चाहे कबूल करे और जिसका चाहे उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो ये तमाम वो अमल हैं जो दिखावे के लिए बंदा करता है तो काबिल कबूल नहीं होते, रब की रजा के लिए करता है तो अल्लाह ऐसे अमल को कबूल फरमा लिया करता है। बहरहाल शायर कहता है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद का। तो जो जाता है उस दरबार में वो कुछ ना कुछ लेके आता है, लेकिन अच्छी नीयत से जाए, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जाए। बहरहाल आप क्या कहेंगे राखी सावंत के उम्रे को लेकर, इस महिला के उम्रे को लेकर, जो फातिमा नाम बता रही है अपना, और उधर आदिल जो है वो आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे वो भी धूम मचाए हुए है। तो कमेंट्स करके आप बताइएगा और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।